اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے عافیت اور خیریت سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کروں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ بندوں کے اس جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب فرمائے، ہر ایک امتی کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ ہمارا آخری تختی ہے نورانی قاعدے میں، اس سے ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ سب لوگ اب تک جتنے تختیاں گزر چکی ہیں پڑھ چکے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، جتنی بھی تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں 26 تختیاں 26 ساری تختیاں اس کے اندر ہمیں کور ہو جائیں گی۔ تو آج کیا ہے، میں اس کو اجرے کے ساتھ پورا ہجے کے ساتھ نہیں پڑھا رہی ہوں، پورے رواں پڑھا رہی ہوں۔ تو اس کے بعد میں اجرا سمجھاؤں گی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا پچھلے 26 تختیوں کا ریویژن ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کے تختی کے طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27، اجراء قواعد۔ میں ایک ایک آیت یا ایک ایک حرف نہیں، جملہ جو بھی ہے پڑھ کے وہاں تک کا میں اجرا سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاءً حدائق ملائکۃ اولئک۔ حرکات مد متصل تنوین، حرکات مد متصل حرکات مد متصل حرکات یہاں پہ واو نہیں پڑھا جا رہا، اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ حرکات مد متصل حرکات یہ رسم الخط۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تشدید کا قاعدہ، نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، مد منفصل کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ جزم کا قاعدہ، حرف لین، حرف مدہ، حرف خمری، جزم کا قاعدہ، حرف لین حرکات آگے گولتا پر وقف، ایک زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پہ ہمیں جزم دے کے رکاتے ہیں۔ کوثر، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ۔ حرکات تشدید کا قاعدہ، حرکات جزم کا قاعدہ، تشدید کا قاعدہ ادغام ناقص، جزم کا قاعدہ، حرکات تشدید کا قاعدہ، دو پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کر رکاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، تشدید کا قاعدہ حرف مدہ، تشدید کا قاعدہ حرکات حرف مدہ حرکات، جزم کا قاعدہ حرکات مد متصل حرف مدہ، زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے رکاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ حرکات
تشدید کا قاعدہ حرکات، جزم کا قاعدہ حرف خمری، حرکات مد متصل، حرکات حرکات حرکات، تشدید کا قاعدہ حرف خمری، حرف مدہ را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، حرکات حرف مدہ، حرکات جزم کا قاعدہ، حرکات تشدید کا قاعدہ، حرکات ادغام شفوی، اخفا نون ساکن کا قاعدہ، اخفا تشدید کا قاعدہ، حرکات جزم کا قاعدہ، اظہار شفوی تنوین، دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں پہ کیا ہے مع یعنی کہ 3 نقطے آئے ہوئے ہیں، دیکھو یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں، یہاں پہ پرنٹ نہیں پڑا تو میں نے ہی ڈالا ہے، تو یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں، تو جب ایسا آتا ہے کن 2 جملوں کو چاہے، ایک ہوتا ہے جملہ یہاں سے لے کے یہاں 1 2 اور یہ 3، میں نے کہا تھا نا جن 2 جملوں کو چاہے آپ ملا کر پڑھیں، میں نے کیا کیا یہاں سے یہاں پر وقف کر دیا، تو یہاں پہ کیا ہے مجھے ملا کر پڑھنا ہے، یہ 2 ملا کے پڑھ رہی ہوں اور اس کو چھوڑ رہی ہوں، یہاں پہ چھوڑ رہے اس کو اس لیے میں یہاں 2 ملا کر پڑھ رہی ہوں، 3 اوپر والے پہ عمل بہتر ہے تو اس کے اوپر میں عمل کر رہی ہوں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، حرکات حرکات تنوین، حرکات حرکات تشدید کا قاعدہ حرف مدہ رسم الخط، خلخلا حرکات جزم کا قاعدہ حرف خمری، جزم کا قاعدہ خلخلا، را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے لیکن یہاں پہ جزم دے کے لکھائیں گے کیونکہ یہاں پہ آیت ہے۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی، حرکات 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 تشدید کا قاعدہ، حرکات 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 تشدید کا قاعدہ، حرکات حرف مدہ، یہاں پہ دیکھیے نون چھوٹی نون دی گئی ہے، اس کے اوپر زیر دیا گیا ہے، ہمزۃ نہیں پڑھنا، ہمزۃ نل، ہمزۃ اللمزۃ الذی، ٹھیک ہے یہاں پہ اکثر غلطی ہوتی ہے، الذی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، جزم کا قاعدہ حرکات تشدید کا قاعدہ، حرکات حرف مدہ، جزم کا قاعدہ حرف خمری، جزم کا قاعدہ حرکات حرف مدہ، حرکات میم پر آیت ہے تو میم کے اوپر جزم دے کے رکتے ہیں، حرف لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، حرف مدہ جزم کا قاعدہ، حرکات حرکات جزم کا قاعدہ، را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، حرکات حرف مدہ، یہاں پہ سولے اوپر والے پہ عمل بہتر ہے، سولے جب بھی سولے آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، صاد لام یا آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے، کل پڑھے تھے نا ہم علامت کے وقت کہاں کہاں کیسے پڑھنا ہے، علامت آنے پر تو اوپر نیچے 2 لائن جب پڑھے تھے تو اوپر والے پہ عمل بہتر ہے بول کے پڑھے تھے، تو اس میں کیا ہے زا ہے قیف ہے صاد لام یا 3 بھی ہے، لیکن اوپر والے پہ عمل بہتر یعنی کہ اوپر جو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہاں پہ اوپر کون سا ہے صاد لام یا ہے، اس کو جب صاد لام یا تو کیا پڑھے تھے ہم کل، تو پڑھے تھے کیا ملا کر پڑھنا چاہیے، لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، تشدید کا قاعدہ حرف خمری حرف مدہ، حرکات جزم کا قاعدہ را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، حرکات حرکات حرف مدہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دیکھیے میں نے کل سمجھایا تھا نا، علامت چھوٹی میم رہتی بڑی میم رہتی، یہاں پہ بڑی میم آئی ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہاں پہ رکنا چاہیے، حرکات حرکات جزم کا قاعدہ خلخلا، جزم کا قاعدہ حرف خمری، را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، حرف مدہ حرکات حرکات را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، حرکات جزم کا قاعدہ حرکات جزم، حرف لین حرف مدہ جزم کا قاعدہ، یہاں پہ الف نہیں پڑھا جا رہا ہے اس کو رسم الخط، حرکات حرف مدہ آیت پر نون زبر پر آیت کرنا ہو تو اس کو جزم دے کے رکاتے ہیں، فذکر انما انت مذکر، قف کل جو پڑھے تھے علامات میں قف کیا پڑھے تھے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے،
حرکات تشدید کا قاعدہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. تشدید کا قاعدہ نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. حرکات مد منفصل اخفا. حرکات تشدید کا قاعدہ جزم کا قاعدہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وقفہ کل کیا پڑھے تھے؟ سکتہ کی نسبت سے کچھ زیادہ دیر یہاں پہ ٹہرنا ہے مگر سانس نہ توڑنا چاہیے. حرکات تشدید کا قاعدہ حرکات حرف مدہ. حرکات حرف لین. حرکات جزم کا قاعدہ حرکات حرف مدہ. زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پہ جزم دے کے رکاتے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. سکتہ وقفہ سے تھوڑا کم یہاں پہ رکنا چاہیے تو یہاں پہ رکانا چاہیے. عوجا. حرکات جزم کا قاعدہ خلخلہ. جزم کا قاعدہ تشدید کا قاعدہ حرکات حرف مدہ. حرکات تنوین یا یہاں پہ وقف کرنا ہو تو ایک الف کے ساتھ زبر پڑھا جاتا ہے. تشدید کا قاعدہ حرکات. تشدید کا قاعدہ حرکات اخفا. حرکات را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. کلا بل رانا. سختہ وقفہ کی نسبت سے تھوڑی کم مقدار یہاں پہ رکنا چاہیے. کل کیا پڑھے تھے ہم علامت میں؟ سختہ کی نسبت سے تھوڑا زیادہ وقفہ یعنی کہ وقفہ کی نسبت سے تھوڑا کم سختہ کے لیے ہمیں رکنا ہے. اپنے سانس نہ ٹوٹنے پائے لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر رکنا چاہیے. تشدید کا قاعدہ حرف مدہ. جزم کا قاعدہ حرف مدہ حرکات را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. وقیل من راق. حرکات حرف مدہ حرکات جزم کا قاعدہ نون ساکن. حرف مدہ تنوین. دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کے رکاتے ہیں. الست بربکم قالوا بلا. حمزہ زبر آ. حرکات جزم کا قاعدہ حرکات تشدید کا قاعدہ را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. حرکات جزم کا قاعدہ. حرف مدہ رسم الخط. حرکات حرف مدہ رسم الخط. شہدنا ان تقولوا. دیکھیے آپ کا علامت پڑھتے وقت تو کیا ہے نا یہاں پہ کسی بھی حالت میں ہمیں رکانا چاہیے لیکن جب جیم آئے تو یہاں پر ٹہرنا چاہیے. اگر نہ ٹہرے تو بھی جائز ہے. تو میں یہاں پہ ٹہری ہوں. اگر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. شہدنا ان تقولوا. حرکات جزم کا قاعدہ خلخلہ مد منفصل اخفا. حرکات حرف مدہ رسم الخط. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے اصلی نہیں ہے زیر عارضی ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. حرکات مد منفصل. حرکات حرف مدہ رسم الخط. تشدید کا قاعدہ حرکات را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. حرکات حرف مدہ را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. حرکات تشدید کا قاعدہ ادغام شفوی ادغام ناقص. جزم کا قاعدہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. تشدید کا قاعدہ حرکات تنوین. دو زبر پر گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. جزم کا قاعدہ خلخلہ. حرکات حرف مدہ حرکات حرف مدہ. وادخلی جنتی. جزم کا قاعدہ خلخلہ. حرکات جزم حرف مدہ. تشدید کا قاعدہ نون مشدہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. حرکات جزم کا قاعدہ. الحمدللہ آج کے اس تختی کے ساتھ ہمارا نورانی قاعدہ ختم ہوتا ہے.
کوشش کیجئے آپ ایک بار نہیں، ایک بار پورا ہوا انشاءاللہ آپ لوگوں کا، لیکن ایک دو بار اور دہرانے کی کوشش کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہمارے لیے قرآن پڑھنا اور بھی آسان ہو جاتا. جو بھی تختیہ میں نے سمجھائی ہے، اجرا سمجھایا ہے، وہ یاد رکھیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہمارے لیے قرآن پڑھنا بہت زیادہ آسان بھی ہو جاتا اور ہم صحیح طریقے سے صحیح معنی میں اس کا معنی بگڑے بغیر بدلے بغیر ہم پڑھ سکیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جلدی میں اما پارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ کے دعاؤں میں ہمیں ضرور سے یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.